بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاف کیجیے. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث وإن صلى وإن صام وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اگرچہ وہ روزے رکھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو اور خود کو مسلمان سمجھتا ہو، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب امانت لے تو اس میں خیانت کرے. اس کو بعض لوگ الٹ کر بیان کرتے ہیں، یعنی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے تو وہ منافق ہوتا ہے. بات یوں نہیں ہے. بات یوں ہے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق تھے، یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے دل سے ایمان قبول نہیں کیا. وہ بظاہر اللہ کے رسول کی بیعت کر کے شامل ہو چکے ہوئے ہیں، نمازیں پڑھتے اور روزے رکھتے ہیں، یعنی ان کا ظاہر وہی ہے. لیکن اگر تم ان کو پہچاننا چاہو تو اللہ دلوں کے راز جانتا ہے، پردے نہیں کھولتا. تم اس نشانی سے ان کو پہچان سکتے ہو. تو یہ گویا ان کے بارے میں بیان ہے. چنانچہ میں نے اس پر لکھا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے جو آپ کے زمانے میں جھوٹے مومن بنے ہوئے تھے، یعنی حقیقت میں ایمان نہیں لائے تھے بلکہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے. ان کے بارے میں فرمایا ہے. مطلب یہ تھا کہ جو لوگ فی الواقع منافق ہیں، یعنی جھوٹ بولنے والا منافق نہیں ہو گیا، گناہ گار ہے، فاسق ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تنبیہ کا تقاضا کرنا چاہیے، لیکن وہ منافق نہیں ہو گیا. جو لوگ فی الواقع منافق ہیں وہ دوسروں کے سامنے اپنی دینداری کی نمائش کے لیے نماز روزے کا اہتمام تو کر سکتے ہیں، یعنی عبادات میں تو لوگوں کے سامنے کچھ نمائش کی جا سکتی ہے، لیکن اپنے اخلاقی وجود کو ہمہ وقت پاکیزہ بنا کر نہیں رکھ سکتے. یعنی چونکہ اصل میں جھوٹے ہیں، اصل میں دھوکے باز ہیں، اصل میں اللہ کے رسول کے مقابل میں کفر ہی اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن کچھ نمائش کر لیتے ہیں. یعنی کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں، شامل بھی ہو گئے مسلمانوں کی جماعت میں، کچھ نمازیں بھی پڑھ لیں آ کے آپ کے ساتھ، ان کی تصویر کھینچی ہے نا کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، کچھ مارے باندھے مسجد میں آ جاتے ہیں. لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز تو پڑھنا ہی پڑتی ہے، اس لیے کہ اس وقت اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ مسلمان بھی ہو آدمی اور نماز بھی نہ پڑھے. تو فرمایا کہ یہ سب چیزیں تو یہ لوگ کر لیتے ہیں، لیکن 24 گھنٹے اپنے آپ کو اخلاقی لحاظ سے پاکیزہ بنانا یہ آسان کام نہیں ہے. تو ارشاد فرمایا کہ تم ان کے کرتوت دیکھ لیا کرو، بس معلوم ہو جائے گا کہ یہ حقیقت میں ایمان نہیں لائے ہوئے ہیں. تو اس کی یہ نشانیاں بیان کی ہیں، لیکن اپنے اخلاقی وجود کو ہمہ وقت پاکیزہ بنا کر نہیں رکھ سکتے. چنانچہ اس امتحان میں لازماً ناکام ہو جاتے اور بالآخر پہچان لیے جا سکتے ہیں کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے ایمان و اسلام کا محض ڈھونگ رچا رکھا ہے. یہ اس روایت یا اس حدیث کا صحیح مفہوم ہے. اب ظاہر ہے کہ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ جس وقت آدمی اپنے ایمان کے بارے میں شعور کی حالت میں نہیں ہوتا، یعنی اب قیامت تک بہت سے لوگ ہوں گے کہ ان کا ایمان شعوری ایمان ہے، سمجھ کر سوچ کر مسلمان ہے، دل سے مانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو مانا ہے، اللہ کے پیغمبر کو مانا ہے، آخرت کو مانا ہے. یہ حقیقی ایمان ہے، کمزور ہو یا اعلیٰ درجے کا ہو، لیکن یہ کہ اندر کچھ بھی نہیں ہے. ماں باپ مسلمان تھے، مسلمان پیدا ہو گئے ہیں، ثقافتی یا تہذیبی روایت کے طور پر اپنے اسلام کا اظہار کر دیتے ہیں، اور یہ جو اظہار ہے ان کا، یہ اظہار کہ اپنا نام مسلمانوں کے رجسٹر میں لکھوا دیا، رسوم کی حد تک پابندی کر لی، مرتے جیتے دفن ہوتے ہوئے وہ ساری باتیں اپنا لی جو مسلمانوں نے اپنائی ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، ان کے معاملے میں بھی
ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام جن اخلاقی پہلوؤں کا تقاضا کرتا ہے ان کو بھی دیکھنا چاہیے، اور یہاں ترتیب الٹ جائے گی. یعنی یہاں ہو سکتا ہے کہ عام اخلاقیات بہت اچھی ہوں، لیکن یہاں نماز پڑھانا اور روزے رکھوانا آسان نہیں ہوگا، الٹ جائے گی ترتیب. یعنی ترتیب بالکل دوسری ہو جائے گی، اس لیے کہ وہاں پر اپنے اس وجود کو برقرار رکھنے میں مشکل تھی، یہاں اپنے مذہبی وجود کو برقرار رکھنے میں مشکل پیش آ جاتی ہے. تو بات کو پہلے اس کی اصل میں جان لینا چاہیے، اس کے بعد اطلاقات کا جہاں تک تعلق ہے وہ تجربات کی روشنی میں سمجھے جا سکتے ہیں کہ کیا کیا ہو سکتے ہیں. جو بات اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کی وہ صرف اتنی تھی کہ کسی آدمی کا معاشرتی دباؤ میں یا گرد و پیش کے ماحول میں عبادات جیسی چیزوں کو اپنا لینا آسان ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنے وجود میں، اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں ہر جگہ صداقت کا نمونہ بنے، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اور اس سے تم ان منافقوں کو پہچان سکتے ہو. یہ پہلو ہے جس کو یہاں واضح فرمایا ہے. ایک بات اور بھی سمجھ لینی چاہیے، اور وہ یہ کہ ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے، اور یہ بڑی غیر معمولی تعلیم ہے کہ ہم اس دنیا میں لوگوں کے ظاہر کے لحاظ سے ان سے معاملہ کریں گے. یعنی کسی چیز کے بارے میں اگر ہمارا ایک گمان بھی ہے، کوئی رائے ہم نے قائم کر لی ہے، تو بس اس کو اسی تک رہنا چاہیے. وہ ہمارے فیصلوں کی بنیاد نہیں بنے گی، اس کو اظہار میں نہیں آنا چاہیے. اس کی بنیاد پر آپ کسی کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگا سکتے. چنانچہ سورہ حجرات میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ تم لوگوں کو زیادہ گمان کرنے سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اس لیے کہ گمان جب انسان کرتا ہے تو زیادہ تر بدگمانی کرتا ہے، کیونکہ اچھا گمان اس میں تو خیر کوئی عیب نہیں ہے، رکھیے آپ. لیکن جس وقت گمان کرنے کی عادت پڑ جائے، اور اس سے پہلے فرمایا ہے کہ تجسس کی عادت پڑ جائے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، فلاں آدمی کرتا کیا ہے، زبان سے کہتا ہے تو باطن میں کیا ہے، تو اس کے نتیجے میں آدمی بدگمانیوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ تعلیم دی گئی کہ بالکل ظاہر پر معاملہ رکھیں گے. اسی لیے میں بار بار یہ توجہ دلاتا ہوں کہ ہمیں اپنے معاملات میں یہ چیز ملحوظ رکھنی چاہیے. یہاں چونکہ نفاق، فلاں آدمی فلاں کے پیچھے ہے، فلاں چیز کی سازش کر رہا ہے، فلاں اصل میں فلاں کا نمائندہ یا ایجنٹ ہے، اس طرح کی باتیں بے تکلف ہماری زبان پر آتی ہیں اور ہم ان کے فیصلے کرتے رہتے ہیں. تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہم قول کو دیکھیں گے، ہم فعل کو دیکھیں گے، تاکہ مسلمانوں کی معاشرت میں اس طریقے سے لوگوں کے دل ایک دوسرے سے پھٹ نہ جائیں، وہ اپنا بھائی سمجھیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی جس نعمت کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے کرم سے بھائی بھائی ہو کے رہے، یعنی تمہارے اندر ایک اخوت کا رشتہ پیدا ہوا. اور پھر بتایا کہ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ بھی حکم لگانا ہے وہ قول پر لگایا جائے، فعل پر لگایا جائے. ظاہر ہے کہ انسان اپنے باطن میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانے گا. وہاں پر یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نہیں کیا کہ لوگوں کے بارے میں پیغمبر کو یہ کہے کہ یہ نامزد کر رہے ہیں، ہم دلوں کا حال جانتے ہیں، یہ منافق ہے، یہ ایجنٹ ہے، یہ فلاں ہے. یہ نہیں کیا، بلکہ اگر آپ پڑھیں گے قرآن کو تو یہ معلوم ہوگا کہ کچھ امتحان برپا کیے کہ یہ نمایاں ہو جائے اور ان کو سزا دی جائے. لیکن اس طرح کا طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ قرآن میں یہ آیت ہے کہ یہ اللہ کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں ایسی اطلاعات دیا کرے. تو یہ اس دنیا میں پسند ہی نہیں کیا. اگر اللہ اپنے بارے میں یہ کہتا ہے جو دلوں کا حال جانتا ہے تو ہمیں بھی اس میں احتیاط کرنی ہے، اور صرف قول دیکھنا ہے، فعل دیکھنا ہے، اس کی غلطی استدلال سے واضح کرنی ہے، اس سے آگے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.